اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقدیر کے بارے میں بات چل رہی تھی. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح اور قلم کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس پر بھی ہمارا عقیدہ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ قلم جس سے تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، لوح اس سے مراد وہ تختیاں ہیں اور وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ نے تقدیر لکھی ہے. اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، لکھ کر محفوظ کر دی گئی ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جفت الاقلام، قلم جو ہے وہ لکھنے کے بعد خشک ہو گئے. اس لوح اور قلم یعنی تقدیر کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں. جمیع ما فیہ قد رقم، اس کے اندر جو کچھ بھی رقم کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، اس پر بھی آپ ایمان رکھتے ہیں. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء، اگر ساری کی ساری مخلوق جمع ہو جائے کسی چیز کے بارے میں، كتبه اللہ تعالیٰ انه کائن، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہو کہ وہ ہو کر رہے گا. ساری مخلوق جمع ہو جائے، لیجعلوہ غیر کائن، کہ وہ اس کو نہ ہونے دے، مطلب خود دے. لم یقدروا علیہ، تو ساری مخلوق اس کو روک نہیں سکتی، اس پر قادر نہیں ہو سکتی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور اگر سارے کے سارے لوگ کسی چیز پر جمع ہو جائیں، لم یکتب اللہ تعالیٰ فیہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں نہیں لکھ رکھا، یہ جعلوہ کائنن، کہ وہ اس کو کر دے، تو لم یقدروا علیہ، تو وہ اس کو کر نہیں سکتے. فالقلم بما هو کائن الی یوم القیامت، قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھ کر شری لکی ہو، پھر تو مزید لکھنے یا اس میں تبدیلی کرنے کا امکان ہوتا ہے. خشک ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تقدیر کی جو لکھت ہے، کتابت، اس کا کام ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وما اخطأ العبد لم یکن لیصیبہ، جو بندے سے دور ہونے ہیں اس کو نہیں ملنا، تو وہ اس کو مل نہیں سکتا وہ چیز. وما اصابہ، اور جو اس کو ملنی ہے تقدیر کے مطابق، لم یکن لیخطئہ، تو وہ اس سے دور نہیں ہو سکتی، اس سے وہ ہٹ نہیں سکتی. احادیث میں اور دیگر علماء نے اس کے بارے میں تشریح کی ہے. اس کتاب میں تو نہیں ہے، یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں، متن ہے، اور جو شروعات ہیں اس میں بھی تفصیل آئی تھی. تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، وہ بالکل پکی ہے اور اس میں حتمی ہے، یقینی ہے. تو وہ مطلب کائنات کے جو بڑے بڑے امور ہوتے ہیں اس کے بارے میں انسان کا جو سعادت ہے یا شقاوت ہے یا عمر ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، بڑے بڑے جو امور ہیں ان کے بارے میں ہے، وہ تقدیر مبرم ہوتی ہے، وہ حتمی ہوتی ہے، بالکل یقینی ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہاں پر اس سے مراد اور اس طرح کی جو آیات ہیں یا احادیث ہیں، لا مبدل لکلمات اللہ ولا تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس سے وہی بڑے بڑے امور مراد ہیں، میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور ایک دوسری تقدیر ہوتی ہے، وہ بعض جزوی امور سے متعلق ہوتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے ہی ایسا لکھا ہوتا ہے کہ یہ انسان مثلا دعا کرے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، دعا نہیں کرے گا تو اضافہ نہیں ہوگا، یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کا یہ عمر میں اضافہ ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. یہ اس طرح کا تقدیر میں ہی لکھا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بندہ دعا کرے تو وہ تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے، مطلب ایسی تقدیر جس میں تبدیلی کا اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہوتا ہے، اس میں پھر وہ فرق آ جاتا ہے، وہ فرق بھی تقدیر میں شامل ہوتا ہے. وعلی العبد ان یعلم ان اللہ قد سبق علمہ، اور بندے پر لازم ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ کل کائن من خلقہ، مخلوق کے اندر جو کچھ بھی ہونے والا ہے آئندہ سب کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے. فقدر ذلك تقدیرا محکما مبرما، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے علم کے مطابق اس کو تقدیر میں لکھ دیا ہے یا تقدیر میں اس کو فیصلہ کر دیا ہے. تقدیر مبرم کے طور پر، یہ مبرم سے مراد وہی ہے کہ جو قطعی اور یقینی ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیس فیہ ناقض، نہ اس فیصلے کو کوئی توڑ سکتا ہے.
اور ولا معاقب، نہ اس فیصلے کو کوئی ملتوی کر سکتے ہیں، مؤخر کر سکتے ہیں، ولا مزیل، نہ اس کو کوئی زائل ختم کر سکتا ہے، ولا مغیر، نہ اس کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے، ولا زائد، نہ اس پہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے، ولا محول، نہ اس کو کوئی پلٹ سکتا ہے، ولا ناقص من خلقہ، اور نہ ہی اس کو کوئی کم کر سکتا ہے، من خلقہ فی سماواتہ و ارضہ، اس کے جتنے بھی مخلوقات ہیں آسمان اور زمین میں، ان میں سے سب سے متعلق یہی بات ہے کہ کوئی اس کو ختم یا کم یا زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ وذالک من عقد الایمانی، اور یہ ایمان کے عقائد میں سے ہے، بنیادی عقائد میں سے ہے، تقدیر پر ایمان، قضاء و قدر اس سے کہا جاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ بنیادی ایمانیات میں سے ہے۔ اور اصول المعرفت والاعتراف بتوحید اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو اقرار ہے، اس کے اندر یہ بھی شامل ہے تقدیر کا علم، کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ اور ربوبیت، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے میں تقدیر کا ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ وقال تعالیٰ فی کتابی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے ایک تقدیر مقرر کر دی ہے، لکھ دی ہے۔ وقال تعالیٰ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، طے شدہ ہوتا ہے۔ فویل لمن صار للہ تعالیٰ فی القدر خصیما، بس ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقدیر کے معاملے میں خصیما، جھگڑے والا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ وَأَحْضَرَ لِلنَّظْرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا، اور اس کے اندر اس نے غور و فکر کر کے، اس میں تفتیش اور بحث مباحثہ کر کے جو بیمار دل ہے، کمزور دل ہے، اس کو حاضر کیا ہے۔ لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا، تو وہ شخص اپنے وہم کے ذریعے سے اس غیب کو حاصل کرنے میں، اس کو تلاش کرنے میں جو مخفی راز ہے اس کو اس کے پیچھے پڑا ہے۔ وعاد بما قال فیہ افاکا حکیما، اور جو کچھ بھی وہ اس بارے میں کہے گا تو وہ سب جھوٹا ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کے اوپر ایمان لانا، یقین رکھنا تو ضروری ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے اس کی مخالفت کرنا، یہ اس کی بحث اور تفتیش میں پڑھنا، یہ جو راسخین فی العلم میں ان کا طریقہ نہیں ہے، دین والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ باطل اور گمراہ فرقوں کا طریقہ ہے، اور اس کی وجہ سے دل میں کمزوریاں، ایمان میں کمزوریاں، شکوک و شبہات وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور بندہ جھوٹی باتیں کرنے والا گنہگار شمار ہوتا ہے۔ آگے والعرش والکرسی حق، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور کرسی ہے، اس کا بھی قرآن میں اور احادیث میں ذکر ہے، یہ بھی برحق ہے، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن میں بھی ہے العرش المجید، کہ اللہ تعالیٰ عرش والے ہیں، اور اسی طرح کرسی کا بھی ذکر ہے، آیت کرسی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ وسیع ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش تو ہے، کرسی تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش اور کرسی سے یہ محتاج نہیں ہے، عرش اور کرسی سے اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ محیط بکل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، وبما فوقہ، اور اس سے اوپر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وقد عاجز عن احاطۃ خلقہ، مخلوق کو اپنے احاطہ کرنے سے عاجز کر دیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے تو ساری مخلوقات کا اور ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ کی قدرت میں ہیں، اللہ کے تصرف میں ہیں، لیکن مخلوق اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پوری طرح دیکھ نہیں سکتی، یا سمجھ نہیں سکتی، یا ادا نہیں کر سکتی۔ تو یہ تقدیر کے بارے میں اور اس کے متعلق چیزوں کے بارے میں عقائد تھے۔ آگے انبیاء علیہ السلام اور دیگر فرشتوں اور آسمانی کتابوں کے بارے میں
ونقول، اور ہم کہتے ہیں ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، باقی انبیاء جتنے بھی اللہ نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمانیات میں سے، بنیادی عقائد میں سے ہے۔ پھر اس میں انبیاء سے متعلق جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں یا احادیث میں بیان کی گئی ہیں اور بھی ہم یقین رکھتے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے ہیں، کلام کیا ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ ان باتوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، تسلیمات اس باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ ان کا جو جسم ہے وہ لطیف جسم ہے، مطلب اس طرح انسانوں کی طرح بوس نہیں ہے کہ وہ سامنے نظر آئے، تو ایسی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں مطلب اس جدید دور میں جنہوں نے اپنی عقل اور سائنس کے پیچھے جو زیادہ چلتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو معجزات کا انکار کر دیتے ہیں، معراج کا انکار کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، اور آپ روٹین سے ہٹ کریں میں سائنس اس کو نہیں مانتی۔ انہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں نے فرشتوں کا بھی انکار کر دیا کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہیں تو پھر کتنے ہمیں نظر نہیں آتے، محسوس کیوں نہیں ہوتے، مطلب ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، کرامت کاتبین اور دوسرے حفاظت والے تو کدھر ہیں، ہمیں تو کبھی نظر نہیں آئے، کبھی محسوس بھی نہیں ہوا کندھے پر کوئی فرشتہ ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعے سے مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پر بھی عقائد کی کتابوں میں علماء نے کافی بحث کی ہے، اس لیے اس میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ایمانیات میں بھی ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو ان پر ہم ایمان رکھنا، یہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے اس کا محسوس ہونا، نظر آنا ضروری نہیں ہے، نظر آنے کے بغیر بھی ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں فرشتوں کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ ہے، تواتر کے ساتھ ہے، کوئی بندہ اس میں انکار نہیں کر سکتا یا اسے کوئی تعویل نہیں کر سکتا۔ والنبیین، اور تمام انبیاء پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ والکتب المنزلۃ علی المرسلین، اور جو نازل ہونے والی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، یہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ونشهد انهم كانوا على الحق المبین، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ سارے انبیاء حق، واضح حق راستے پر تھے، عقائد میں سے ہے بنیادی، انبیاء پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان ہوتے ہیں۔ ونسمي اہل قبلتنا مسلمین مؤمنین ما داموا بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم معترفین وله بكل ما قال واخبر مصدقین، اور ہم جو اہل قبلہ ہیں ان کو مسلمان کا نام دیتے ہیں، ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے مومن سمجھتے ہیں، جب تک کہ وہ ان باتوں پر قائم رہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، دین کی جو ضروریات ہیں، بنیادی باتیں ہیں، ان کا وہ اعتراف کرتے رہیں۔ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ، اور جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا خبر دی ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اور مومن سمجھتے ہیں۔ اہل قبلہ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوں، اہل قبلہ ایک اصطلاح ہے، اس اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ آگے خود اس عبارت کے اندر تشریح آ گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، اس دین کی جو ضروریات ہیں، اس کی عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کا وہ اعتراف کرنے والے۔ ضروریات دین انہیں کہا جاتا ہے ایسی چیزیں جو دین میں قطعی طور پر متواتر طریقے سے ثابت ہوں، ان میں یہی ایمانیات ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر، انبیاء پر، اور تقدیر پر، آخرت پر ایمان رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ضروریات دین ہیں ان پر جو ایمان رکھنے والے ہیں
جو فرائض ہیں مطلب نماز روزہ وغیرہ جو پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ واقعی فرض ہے، لیکن عملی طور پر وہ کوتاہی کرتے ہیں، وہ مبتلا ہے کبیرہ گناہوں میں، یہ نماز نہیں پڑھتے یا اور نہیں پڑھتے ہیں، تو اس سے وہ فاسق تو ہوں گے، گناہ گار تو ہوں گے، لیکن ایمان سے یا اسلام سے ان کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب جو عام مسلمان ہیں، جو ضروریات دین کا اقرار کرنے والے ہیں، مطلب دین کی جو عقائد ہیں ان کو ماننے والے ہیں، ان کو ہم مسلمان ہی سمجھیں گے، ان کو ہم مومن سمجھیں گے۔ گناہوں کی وجہ سے یا دینی اعمال سے دور ہونے کی وجہ سے ان کو ہم غیر مسلم یا اسلام سے خارج نہیں کریں گے۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ جو پہلے زمانے میں یہ خوارج ایک فرقہ تھا، اور پھر معتزلہ وغیرہ یہ جو لوگ تھے، یہ دین میں بہت سختی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بندہ اگر کبیرہ گناہ کرے، کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ ایمان سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بعض احادیث ایسی ہیں جن میں اس طرح کے الفاظ ہیں، وہ صرف تنبیہ کے لیے ہیں، جیسے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہ اور اس طرح کی باتیں ہیں کہ جس وقت بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اس طرح کے الفاظ حدیث میں ہیں۔ اس طرح کے الفاظ سے وہ ظاہری معنی لے کر کہتے ہیں کہ جو بندہ چوری کرتا ہے یا امانت داری نہیں کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو وہ ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ پھر عقائد عقائد کے اندر بھی بہت یہ بڑی بحث ہوتی ہے، اور احادیث میں بھی جو ایمانیات والی کتاب الایمان والی احادیث ہوتی ہیں اس میں بھی بڑی بحث ہوتی ہے کہ مرتکب کبیرہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مومن ہے یا نہیں ہے۔ معتزلہ اور خوارج وغیرہ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ دار اسلام سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے سے بندہ فاسق تو ہوگا، گناہ گار تو ہوگا، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا جب تک وہ عقائد پر یقین رکھتا ہے اور اسلام کے جو ضروریات دین ہے ان کا اعتراف کرتا ہے، تو وہ مومن یا مسلمان ہے، اس کو ہم مسلمان ہونے سے مومن ہونے سے خارج نہیں کریں گے۔ ولا نخوض فی اللہ ولا نماری فی دین اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ فاضل خوض کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر گھسنا، اس کی گہرائی میں جانا، مشغول ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی ہے، تو اس میں تو قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس میں تو قرآن میں بھی غور و فکر کرنے کا حکم کیا گیا ہے۔ تفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں و زمینوں میں کائنات میں بندہ غور و فکر کرے، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ کی صفات میں اس طرح قدرت میں چیزوں میں نشانیوں میں غور کرنا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث مباحثہ کرنا، تشریح کرنا، غور کرنا، یہ معنی ہے، اس سے ہم بچتے ہیں۔ یہ وہی متشابہات میں سے انسانی عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں، اس میں بندہ پڑھ جائے گا تو پھر وہ شبہات میں اور گمراہی میں پڑ جائے گا۔ ولا نماری فی دین اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر ہم جھگڑا بھی نہیں کرتے، مطلب اللہ تعالیٰ کے دین سے جھگڑا کرنا، اس سے اختلاف کرنا اور دین کے معاملے میں بحث مباحثہ کرنا، مطلب اپنی خواہش کی بنیاد پر دین کو ٹھکرانا، یہ بھی ہم نہیں کرتے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، دین کا دفاع کرنے کے لیے باطل فرقوں سے یا گمراہ لوگوں سے بندہ اختلاف کرے یا دلائل سے بات کرے، مناظرہ کرے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنے دین کے اندر اپنی خواہش کی بنیاد پر بندہ جھگڑا کرے، بحث کرے اور دین کی باتوں کو موڑ موڑ کرے، رد کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے ہم بچتے ہیں۔